السلام علیکم دوستو، گلگت بلتستان کے لوگوں کے لیے ایک بہت بڑی آفر آئی ہے۔ نہ کوئی ٹیکس ہوگا، نہ کوئی ڈیوٹی ہوگی، اور اب دور دراز علاقے بھی قومی ترقی کے دائرے میں اس طرح آئیں گے کہ ہر ایک کو فائدہ ہوگا۔ دوستو، گلگت بلتستان کے لیے بڑی معاشی سہولیات، سوات بارڈر سے ٹیکس فری امپورٹ کی مشروط اجازت دے دی گئی ہے۔ ناظرین، وفاقی حکومت نے گلگت بلتستان کے عوام اور تاجروں کے لیے ایک اہم اور بڑی سہولت کا اعلان کر دیا ہے، جس کے تحت سوات بارڈر کے ذریعے سینکڑوں اشیاء کی امپورٹ پر ڈیوٹی اور ٹیکس سے مشروط استثناء دے دیا گیا ہے۔ یہ سہولت فیڈرل بورڈ آف ریونیو یعنی FBR کی جانب سے جاری کردہ ایک باقاعدہ نوٹیفیکیشن کے ذریعے نافذ کی گئی ہے، جس کا مقصد گلگت بلتستان میں اشیاء ضروریہ کی دستیابی، کاروباری سرگرمیوں میں بہتری اور مقامی معیشت کو سہارا دینا ہے۔ 4 ارب روپے تک کی ٹیکس چھوٹ دی جائے گی۔ FBR کے نوٹیفیکیشن کے مطابق ایک مالی سال میں سیلز ٹیکس، انکم ٹیکس اور فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی کی مجموعی چھوٹ کی حد 4 ارب روپے مقرر کر دی گئی ہے۔ یہ سہولت پہلے آئیے اور پہلے پائیے کی بنیاد پر دی جائے گی۔ جیسے ہی مقررہ کوٹا مکمل ہوگا، اس کے بعد گلگت بلتستان کے لیے امپورٹ ہونے والی اشیاء پر تمام متعلقہ ٹیکسز دوبارہ لاگو کر لیے جائیں گے۔ شرط یہ ہے کہ آن لائن اجازت نامہ لازمی ہونا چاہیے۔ ناظرین، یہ سہولت اگرچہ اہم ہے، لیکن اس کے ساتھ سخت شرائط بھی عائد کر دی گئی ہیں۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق یہ ہر کنسائنمنٹ کے لیے حکومت گلگت بلتستان کی مجاز اتھارٹی کی جانب سے کسٹمز کمپیوٹرائزڈ کلیئرنس سسٹم ویب باک میں آن لائن اجازت نامہ لینا لازمی ہوگا۔ بغیر اجازت کسی بھی کنسائنمنٹ کو ٹیکس فری کلیئرنس کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ صرف مخصوص اشیاء اور مخصوص رستے پر ہی یہ چھوٹ دی جائے گی۔ FBR حکام نے یہ واضح کر دیا ہے کہ یہ سہولت صرف سویس کسٹم ڈرائی پورٹ کے ذریعے درآمد ہونے والی اشیاء کے لیے ہوگی۔ صرف وہی اشیاء شامل ہوں گی جو نوٹیفیکیشن میں دیے گئے مخصوص PCT کوڈز کے تحت آتی ہوں گی، یعنی ہر قسم کی اشیاء نہیں، بلکہ سلیکٹڈ اور منظور شدہ اشیاء ہی اس رعایت کے دائرہ کار میں آئیں گی۔ صرف گلگت بلتستان کے ڈومیسائلز ہولڈر نوٹیفیکیشن میں ایک اور اہم شرط بھی شامل کر دی گئی ہے۔ امپورٹ کرنے والی فرم یا کمپنی مکمل طور پر ایسے افراد کی مالکیت ہونی چاہیے جو گلگت بلتستان کے ڈومیسائلز ہولڈر ہوں۔ اس شرط کا مقصد یہ یقینی بنانا ہے کہ یہ سہولت صرف مقامی آبادی کو فائدہ پہنچانے اور بیرونی عناصر اس سے ناجائز فائدہ نہ اٹھا سکیں۔ اشیاء صرف گلگت بلتستان میں استعمال ہوں گی۔ FBR اور حکومت گلگت بلتستان نے اس بات پر بھی زور دیا ہے کہ اس سہولت کے تحت امپورٹ کی جانے والی تمام اشیاء صرف گلگت بلتستان کی حدود ہی میں استعمال کی جا سکتی ہیں۔ اگر کسی بھی مرحلے پر اشیاء کو علاقے سے باہر منتقل کیا گیا یا غلط بیانی ثابت ہوئی تو ٹیکس چھوٹ فوری طور پر واپس لے لی جائے گی۔ قانونی کارروائی بھی عمل میں لائی جا سکتی ہے۔ سہولت عارضی طور پر معطل بھی ہو سکتی ہے، اور نوٹیفیکیشن کے مطابق اگر احتجاج، دھرنوں یا سڑکوں کی بندش کے باعث کسٹم آپریشن متاثر ہوتے ہیں تو کلکٹر آف کسٹم گلگت بلتستان صوبائی حکومت سے مشاورت کے بعد اس سہولت کو عارضی طور پر معطل بھی کر سکتا ہے۔ نتیجہ کیا ہے کہ کنٹرول کے ساتھ سہولت اب گلگت بلتستان کے لوگوں کو دی جا رہی ہے۔ ناظرین، یہ فیصلہ ایک طرف جہاں گلگت بلتستان کی معیشت، تجارت اور عوام کے لیے بڑی سہولت ہے، وہیں دوسری طرف FBR نے سخت نگرانی، ٹریکنگ اور کنٹرول سسٹم بھی متعارف کروایا ہے تاکہ اس سہولت کا غلط استعمال نہ کیا جا سکے۔ ماہرین کے مطابق اگر اس پالیسی پر شفاف اور مؤثر انداز میں عمل درآمد ہوا تو یہ فیصلہ گلگت بلتستان میں مہنگائی کم کرنے، کاروباری سرگرمیوں کو فروغ دینے اور مقامی روزگار میں اضافے کا باعث بن سکتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ سمگلنگ کرنے والے اور بہت سے ایسے عناصر اس کا غلط استعمال سمگل کر کے اشیاء کو پاکستان کے دوسرے علاقوں میں بھی بیچ سکتے ہیں۔ اس لیے حکومت پاکستان کو یہ چاہیے کہ وہ اس کے لیے سخت ٹریکنگ سسٹم بنائیں، اور وہ لوگ
جو اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں اور حقیقی طور پر اس کا فائدہ گلگت بلتستان کی عوام کو پہنچنا چاہیے، اس کے لیے تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو یہ چاہیے کہ وہ خلوص نیت کے ساتھ حکومت کے اس اقدامات کو سراہیں اور اس کے اوپر عمل درآمد کرے، تاکہ ضرورت مند لوگوں تک کہ جن کے لیے یہ آفر یا یہ چھوٹ دی گئی ہے وہی اس سے فائدہ اٹھائیں اور گلگت بلتستان ترقی کے ایک نئے دور میں پاکستان کے مرکزی شہروں کے ہم پلہ ہو سکے۔ اس لیے اگر آپ کا تعلق گلگت بلتستان سے ہے تو آپ کمنٹ باکس میں ہمیں لازمی بتائیں کہ کیا آپ اس سے فائدہ اٹھائیں گے، اور اگر حکومت کی جانب سے اس دی گئی آفر کے اوپر کیا اوپینین رکھتے ہیں۔